اس حوالے سے ایک ویڈیو سننے کو ملی جناب مفتی طارق مسعود صاحب کی. وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، دین اسلام کی خدمت سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پہ بہت اچھی انداز میں کرتے ہیں. لیکن اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ خلافت و ملوکیت اس میں جماعت اسلامی والوں نے ایڈیٹنگ کیا ہے، اور اب وہ اصل خلافت و ملوکیت جماعت اسلامی والوں کے پاس اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں مولانا مودودی نے لکھی تھی. جماعت اسلامی کے بعضی پروفیسر حضرات نے اس میں ایڈیٹنگ کیا ہے. اب نئی اور پرانی خلافت و ملوکیت میں بہت فرق ہے. دوسری بات اس کے ویڈیو میں یہ سامنے آتی ہے کہ خلافت و ملوکیت میں جن مواد اور حوالہ جات کا سہارا لیا گیا ہے یہ منگڑوت اور کمزور روایات ہے. اور اس سے آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی باتیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بھی پائے جائے تو ہم ان کو مٹھاتے نہیں، ہم ان میں ایڈیٹنگ نہیں کرتے، بلکہ ہم ان پہ حاشیہ لکھتے ہیں اور بہشت زیور کا ایک حوالہ بھی دیا ہے. تو اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ تعریف کرتے ہیں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کہ انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی تھی، اس سے پہلے ایسی کتاب لکھی نہیں گئی. مولانا مودودی میرے لیے قابل احترام ہے، ان کی جو پازیٹیو کام ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن خلافت و ملوکیت جو کتاب لکھی گئی تھی پوری دنیا کے علماء نے اس کتاب پہ رد کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور جماعت اسلامی والے اب جو خلافت و ملوکیت چھاپ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لکھی تھی. اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کا کباڑا کر دیا ہے، یعنی وہ یہ اصلی حیات پر ہے ہی نہیں. اور اچھا کیا، اس لیے کہ وہ کتاب جب لکھی گئی تھی تو اس میں موضوع من گھڑت روایتیں بھی تھیں، اور ایسا صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا گیا تھا اس میں کہ اسے پڑھ کر ایسے لگتا تھا معاذ اللہ یعنی بہت زیادہ انسان اسلامی تاریخ سے بدگمان، اور اس میں موضوع من گھڑت روایتیں تھیں. اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزامات لگے تھے، اور اس کے بعد بھی جماعت اسلامی کے بعض پروفیسر حضرات نے جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگائے ان کا کافی اور شافی جواب حضرت کہ خلافت و ملوکیت میں جماعت اسلامی والوں نے ایڈیٹنگ کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل بے بنیاد اور غلط قسم کا ایک سوچ ہے، اس لیے کہ خلافت و ملوکیت کا پہلا ایڈیشن ہندوستان کی جماعت اسلامی کے مرکزی مکتبہ نے 1967 میں شائع کیا تھا. اور خلافت و ملوکیت کی طبع ہونے سے پہلے ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور نے خلافت و ملوکیت کے کچھ ابواب اپنے شمارے میں شائع کی تھی. مثلا باب اول قرآن کی سیاسی تعلیمات نومبر 1964 میں، باب دوم اسلام کی اصول حکمرانی اپریل 1965 میں، باب سوم خلافت راشدہ کے خصوصیات مئی 1965 میں، باب چارم خلافت راشدہ سے ملوکیت تک جون جولائی 1965 میں، باب پنجم خلافت و ملوکیت کا فرق اگست ستمبر 1965 میں. یہ سب تفصیلات اور یہ سب ریکارڈ ترجمان القرآن کی یہ سب شمارے اب ریکارڈ پہ موجود ہے. کسی بھی وقت جو بھی خلافت و ملوکیت پہ اس حوالے سے سوالات اور اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ خلافت و ملوکیت میں بہت کمزور اور منگڑت حوالہ جات اور روایت کا سہارا لیا گیا ہے، تو اس بات کی وضاحت مولانا نے میں خود کی ہے صفحہ نمبر 308 پہ. مولانا فرماتے ہیں کہ میری ماخذ جس سے میں نے حوالہ جات اور روایات نقل کی ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہے جس سے میں نے کہیں ضمناً کوئی واقعہ لیا ہے، جیسے ابن ابی الحدید، ابن قتیبہ اور المسعودی. دوسری وہ جن کی روایات پر میں نے اپنی بحث کا زیادہ تر مدار رکھا ہے اور یہ میرے لیے اصل سورسز ہے، یعنی محمد ابن سعد، ابن عبد البر، ابن الاسیر، ابن جریر طبری اور ابن کثیر. ابن الاسیر جن کی اور اسد الغابہ تاریخ اسلام کی مستند تاریخیں ہیں. اگر یہ تاریخیں ناقابل اعتماد ہے تو آج تک امت کے کسی عالم نے بھی ان کو ناقابل اعتماد نہیں کہا.
اور آپ کہتے ہیں اگر یہ ناقابل اعتماد تو ان کے حوالے سے آپ خود فیصلہ اور فتویٰ جاری کریں تاکہ لوگ ان کے مطالعہ سے، ان سے حوالہ جات لینے سے اور ان کے سہارا لینے سے باز آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ خلافت ملوکیت میں منگڑت اور کمزور روایات ہے، آپ سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت نقاد بے مثال فاضل دیوبند مولانا عامر عثمانی نے بھی اس سوچ پہ تجلی کے قارئین کے 2-3 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے خلافت ملوکیت کی روایات پہ تحقیق اور کام شروع کیا۔ عامر عثمانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ جب ہم نے اپنا کام مکمل کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا فکر مولانا مودودی کے حوالے سے جو ہمارا فکر تھا وہ ہمارے کم علمی کا ثمرہ ہے، اور مولانا کی مخالفت کے بجائے ہم الٹا مولانا مودودی کی زلفوں کے اسیر بن گئی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں پائے جائے تو ہم ان کو مٹاتے نہیں، ان میں ایڈیٹنگ نہیں کرتے، بلکہ ہم ان پہ حاشیہ لکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جس مصنف نے بھی تاریخ اسلام دور صحابہ کو چھیڑا ہے اور اس کے ذکر کیا ہے تو ضرور بالضرور اس پہ آپ حاشیہ نہیں، مفتی صاحب شاید آپ شروحات لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں محمد ابن سعد کی طبقات، حافظ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ازالۃ الخفا، اور آئے دیکھیں اس کتاب کو جس کو ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں اور مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ہدایہ جلد سوم کتاب البیوع، کتاب ادب القاضی، جس میں وہ لکھتے ہیں وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ سُلطان الجائر كَمَا يَجُوزُ تَقَلُّدُ سُلطان، اسی جملہ کے شرح کرتے ہوئے ہدایہ کے شارح ابن حمام حنفی لکھتے ہیں کہ ھذا تصریح بجور معاویہ، یہ معاویہ کے جور پر تصریح ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کی کتاب خلفائے راشدین، اور مولانا سید مناظر احسن گیلانی کی کتاب تدوین حدیث، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیاسی زندگی، اور شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کا خطبہ جمعہ، جسے خدام القرآن لاہور نے 19 جولائی 1957 کو شائع کیا تھا، اور اس میں اس نے شہادت عثمان کے اسباب پہ گفتگو فرمائی تھی، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ جب ان سب کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ حاشیے نہیں، شاید آپ شروحات لکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور جو شخصیت آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، دو بہت بڑی شخصیت کا، وہ ہمارے لیے بھی محترم ہے، بہت محترم شخصیت ہے۔ اس نے مولانا کے حوالے سے جو تحریرات لکھے ہیں، اس کے جواب اور اس کی وضاحت میں جسٹس ملک غلام علی نے جو کتاب لکھی ہے، آپ اس کو بھی اپنے قارئین کو یہ بتائے کہ ضرور پڑھ لے، شاید اس بڑی شخصیت کے سوالات اور سوالات کے جوابات ملک صاحب نے اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ اور آخر میں چلے ہم یہ مان لیتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت ملوکیت میں جو لکھا ہے، مولانا کا طرز استدلال، مولانا کے روایات، مولانا نے جن حوالہ جات کا سہارا لیا ہے وہ غلط ہے، تو آپ بخوشی اس کی نفی کریں، مگر صرف نفی کر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ ان کو مثبت طریقے سے صاف یہ بتانا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روح سے اسلامی ریاست کی قواعد اور اصول، اسلام کی اصول حکمرانی فی الواقع کیا ہے، خلافت راشدہ کی وہ اصل خصوصیات کیا ہے جن کی بنا پر وہ خلافت علی منہاج نبوت قرار دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس خلافت کے بعد مسلمانوں میں ملوکیت آئی یا نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ملوکیت نہیں آئی تو کیا بعد کی حکومتوں میں خلافت علی منہاج نبوت کی خصوصیات موجود تھی؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ ملوکیت آ گئی تو وہ کن اسباب سے کس طرح آئی، اور کس مرحلے پر آپ یہ کہیں گے کہ خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی؟ خلافت اور ملوکیت میں وجوہ امتیاز کیا ہے، اور ایک کی جگہ دوسری کے آنے سے فی الواقع فرق کیا واقع ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پہ غور و فکر کرنے سے آپ ان ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو دماغ بند نہیں کر سکتے،
جو آج تاریخ اسلام اور علم سیاست کی اسلامی شعبے کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا جواب اگر مولانا نے غلط دیا ہے تو آپ صحیح دے دیں، اور یہ فیصلہ عام اہل علم خود کر لیں گے کہ دونوں جوابوں میں سے کون سا جواب معقول اور مدلل ہے، خود قوم یہ فیصلہ کر